السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نے پہلے 2 لیکچرز کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی، وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج ہم اپنا لیسن نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 3 ہے پروفیشنل بیہیویئر اینڈ کانٹیکسٹ آف اسکولز۔ پروفیشنل کے جو رویے ہوتے ہیں اور اسکول کے جو کانٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ پرنسپل فار پروفیشنل بیہیویئرز۔ پروفیشنل بیہیویئر کے لیے جو ایٹیٹیوڈ کے لیے آپ کے پاس کون سے آپ کو پرنسپل فالو کرنے چاہیے اور کون سے پرنسپل اس کے ہوتے ہیں۔ فرسٹ ہے کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس۔ یہ آپ کو ایسے کویشچن پوچھ سکتے ہیں کہ پروفیشنل بیہیویئر کے کوئی سے 2 پرنسپل لکھیں، تو آپ لوگوں نے یہ ہیڈنگس جو ہے نا وہ دماغ میں بٹھا لینی ہے۔ کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس فرسٹ یہی ہے کہ آپ نے جو اسٹوڈنٹس کو ان کے جو چھپی ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے میں مدد دینی ہے تاکہ وہ معاشرے کے ایک اہم اور مؤثر فرد بن سکیں۔ عام طور پر ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ اس کلاس کے یا تو سب سے ناکام یا کہہ رہے ہیں کہ کم کند ذہن بچوں پر فوکس کرتی ہیں یا کلاس کے سب سے ٹاپر بچوں پر فوکس کرتی ہیں۔ جو ایوریج ہوتے ہیں نا وہ بچے اگنور ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کو بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے توجہ کی جتنی کہ لو اچیورز اور ہائی اچیورز کو ہوتی ہے۔ تو ٹیچر کو بیلنس رکھنا چاہیے کہ ہر بچے کو ایکولی اٹینشن دے۔ ایجوکیٹرز ورک ٹو اسٹیمولیٹ دا اسپرٹ آف انکوائری اینڈ ایکوزیشن آف نالج۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں میں تحقیق اور سوال و جواب کی جو ہوتی ہے نا صلاحیت اس کو بڑھائے تاکہ وہ نالج کے بارے میں ایکوزیٹ ہو سکیں، نالج حاصل کرنے کی ان کی جستجو ہو۔ انسان فطرتاً جستجو والا ہے کہ اس میں یہ امر پایا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے کی فطرتاً جستجو رکھتا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ میں یہ عادت نہیں پائی گئی، اس میں یہ عادت نہیں ہے کہ وہ سوال و جواب نہیں کر رہا، تو ٹیچر کو چاہیے اس میں یہ سوال و جواب کی عادت کو بڑھائے، کیونکہ جب تک وہ سوال و جواب نہیں کرے گا تو اس کو وہ اس طرح سے نالج حاصل نہیں کر سکے گا جس طرح اس کو کرنی چاہیے۔ ایک سوال ہم ٹیچر بچے کو پڑھا رہی ہے اور بچہ چپ کر کے اس کو سن رہا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں، جب تک وہ کویسچن نہیں کرے گا۔ کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن سیکنڈ پوائنٹ آ گیا ہے اس کا۔ پہلا تھا کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ اور سیکنڈ ہے کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن۔ پروفیشن کے ساتھ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اس میں آپ کے کون کون سے پوائنٹس ہونے چاہیے۔ ریزنگ پروفیشنل اسٹینڈرڈز، آپ کو اپنے پروفیشنل اسٹینڈرڈز کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پروفیشنل ججمنٹ، آپ میں پیشہ ورانہ ججمنٹ ہونی چاہیے فیصلہ سازی کی کرنے کی۔ انفلوئنسنگ پالیسیز، آپ کو پالیسیز بنانے میں حکومت کی مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، آپ کو اپنی رائے پیش کرنی چاہیے۔ پروفیشنل آرگنائزیشن، پروفیشنل آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی طرح کے کام کرنے والے لوگوں کو آپس میں منظم کر کے رکھتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ریز پروفیشنل اسٹینڈرڈز، آپ کو اپنے پروفیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو کس طرح سے آپ اس کو ریز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا جو ہم نے پڑھا ہے اوپر فرسٹ پوائنٹ، یہ وہی اس کو آگے ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کون کون سے اسٹینڈرڈز ہیں وہ کرنے چاہیے ٹیچنگ میں، اور ٹیچر کو کون سی چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا، پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج کا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اپنے کلاس کو کس طرح سے پڑھانا ہے، اپنی ٹیچنگ کس طرح سے کرنی ہے۔ کمیونیکیشن اسکل، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہونی چاہیے، آپ کو بالکل کلیئر رہنا چاہیے۔ آپ سے کوئی کویسچن پوچھتا ہے تو آپ کو بڑے پولائٹلی بچے کو آنسر کرنا چاہیے، بالکل افینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اسیسنگ اسکل، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بچوں سے ایویلیویشن یا اسیسنگ کیوں کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، اور اس میں کون کون سا ڈیٹا آپ نے انکلیوڈ کرنا ہے۔ ہاؤ اسٹوڈنٹس لرن، بچوں کو آپ نے کس طرح پڑھانا ہے، ان میں کون کون سی لینگویج یوز کرنی ہے آپ نے، پہلی لینگویج کون سی ہونی چاہیے، سیکنڈ لینگویج کون سی یوز کرنی ہے آپ نے، اور بچوں کی لرننگ تھیوریز کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ریسنٹ ڈیولپمنٹ، ٹیچر کو جو ہے آئے روز جو نئی تحقیق ہو رہی ہیں، جو نئے رجحانات آ رہے ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے، ان کو سیکھنے اور ان کو اپلائی کرنے کی اس میں یہ ہونا چاہیے اسپرٹ، جوش، جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی نہیں کہ وہ پرانے وہی خیالات اور وہی طریقے لے کر کلاس کو پڑھاتی جائے۔ ٹو میٹ دا اسٹینڈرڈز منیمم ریکوائرمنٹ، اچھے ٹیچرز کے اسٹینڈرڈز کو پہنچنے کے لیے بہت ہی کم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لیکن ایک پروفیشنل آپ کو بننے کے لیے اس سے ایک سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اسٹینڈرڈز کو ایک سٹیپ آگے لے کر جائیں۔ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈز کو ریز کریں، بڑھائیں، ان کو اوپر تک لے کر آئیں، پرانے اقدار کو اس میں تبدیلیاں لے کر آئیں، نئے اس میں ٹرینڈز لے کر آئیں ہم لوگ۔ پروموٹ اے کلائمیٹ دیٹ
encourage the exercise of professional judgment. اس طرح کا آپ کا کلائمیٹ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ لوگ پروفیشنل ججمنٹ کر سکیں. پروفیشنل ججمنٹ کا میننگ یہ ہے کہ ایک پروفیشنل بذات خود ججمنٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ کوئی ٹیچر ہے کسی کی کلاس کے بچے کو کہہ رہا ہے کہ اس کی رائٹنگ سکلز تو بہت اچھی ہیں لیکن یہ پڑھنے میں تھوڑا ویک ہے, تو یہ ایک پروفیشنل ججمنٹ ہے. یعنی اس کے پاس ثبوت ہے, کیونکہ ٹیچر کے پاس تو سب ثبوت ہوتے ہیں نا, کہ اس کو ہر اسٹوڈنٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ابیلٹیز کیا ہیں, یہ کس میں اچھا ہے اور کس میں اس کو ابھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دس کلائمیٹ کین بی کریٹڈ تھرو پیرنٹ ٹیچر میٹنگز. یہ والا کلائمیٹ آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگز جب کرتے ہیں تو پیرنٹس جب ٹیچر کو بتا رہے ہوتے ہیں اپنا رول, ان کو ٹیچرز جو ہیں وہ پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کمیونٹی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح لے کر چلنا ہے بچوں کو. بچوں کے بارے میں ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیچرز ان کی کس طرح ہیں اور کس طرح سے ان کو پڑھا رہی ہیں. اور اس میں کمیونٹی بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. Achieve condition that attract person worthy of the trust to careers in education. ہم عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ ٹیچنگ میں تب آتے ہیں جب ہمیں ہر طرف سے ہم ریجیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا یا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا تو چلے جی ہم ٹیچنگ کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے کام کو سب سے پہلے پرائیورٹی دینی چاہیے. آپ کو اپنا ٹیچنگ پروفیشن میں اگر آئے ہیں تو اس کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے اور اس کو ہی فرسٹ آپشن رکھنا ہے. آپ نے سیکنڈ آپشن نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ جب تک آپ بینگ اے ٹیچر وی نیڈ ٹو ایڈوکیٹ ٹیچنگ ایز اے کیریئر. ہمیں ایک ٹیچر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے. ہمیں خود یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنی جو پیشے کے ساتھ بہت خوش ہوں, مخلص ہوں. جب تک آپ خود یہ چیز شو نہیں کروائیں گے تو دوسرے آپ کو کبھی بھی پروفیشنل نہیں سمجھیں گے. Assist in preventing the practice of the professional and unqualified persons. انکوالیفائڈ کا مطلب وہ ہے کہ جن کے پاس ٹیچنگ ڈگری نہیں ہے لیکن وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. ہم تو جیسے کہ جس کے پاس بی ایڈ ایم ایڈ کی ڈگریز نہیں ہے یا ٹیچنگ سکلز نہیں ہیں ان کے پاس, یہ تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھے ٹیچرز ہیں, یا ہم ان کو اس طرح سے اچھے ٹیچرز کنسیڈر نہیں کر سکتے. گورنمنٹ اسکول میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر تمام ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس کوالیفائڈ ایجوکیشن ڈگریز ہوتی ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں یا اسٹریٹ سکولز میں ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ بہت ہی لو کوالیفائڈ اسٹاف ہوتا ہے, اور لیکن ان پہ برڈن بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے, ان سے محنت بھی اتنی زیادہ کروائی جاتی ہے. وہاں پہ اسٹاف میٹرک انٹر کے بعد کے ہائر کر لیتے ہیں بیکاز آف لو سیلری, کیونکہ انہوں نے کم پے ان کو کرنا ہوتا ہے لیکن کام وہ ان سے اتنا ہی کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کی ایبلٹیز تو وہ نہیں نہ ہوتی جو ایک پیشہ ور جس نے ایک ایجوکیشن کی ڈگری لی ہوئی ہے اس کے مطابق تو اس کی میٹ نہیں نہ کرے گی. تو ہمیں ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو ریز پروفیشنل اسٹینڈرڈز. ہمیں اپنے پروفیشنل اسٹینڈرڈز کو اجاگر کرنے کی, پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایسا کلائمیٹ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اپنی پروفیشنل ججمنٹ کر سکیں. ہمیں اپنی ٹیچنگ کو ایز اے فرسٹ کیریئر, اور وی نیڈ ٹو اسٹاپ پریکٹس فور انکوالیفائڈ, اور ہمیں انکوالیفائڈ ٹیچرز کو ہائر کرنے یا ان کو لانے کی کو روک تھام کرنی چاہیے. مطلب ہر اسکول میں ایک کوالیفائڈ ٹیچر ہونا چاہیے. نیکسٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ازمپشن آن اسکولنگز. اسکولنگس کے بارے میں جو ازمپشن ہے یہ آپ لوگوں کے ہائی لائٹ جو کیا ہوا ہے, بس اس کو آپ لوگ پڑھ لیں, باقی آپ لوگ اس کو دھیان سے پڑھ لیں, باقی کو صرف جسٹ ریڈ کر لیں. گروپ اورینٹیشن ایکٹیویٹیز. گروپ اورینٹیشن ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ اسکول میں آپ لوگ بچوں کو گروپس کی شکل میں بٹھا دیں اور ان کو کوئی کام کرنے کے لیے ایکٹیویٹی دے دیں تو وہ اس کو کریں. کسی بھی اسکول سکسیزفل اسکول کے لیے ضروری ہے, سکسیزفل اسکول میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس میں جو گروپ اورینٹیشن ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اسکول میں بہت سے طرح کے بچے پائے جاتے ہیں, جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہی کلاس میں مختلف کاسٹ, مختلف ریلیجیس, مختلف کلاسز, اکنامکلی بلیف, یعنی کہ غریب امیر, مختلف کاسٹ کے اور مختلف مذہب کے بچے پائے جاتے ہیں, لیکن ٹیچر ان کو ایکولی لے کے چلتا ہے, ان میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں کیا جاتا. اسکول فالو اے سرٹین کریکولم. اسکول جو ہے مخصوص قسم کا کریکولم لے کر چلتے ہیں. آگے ایجوکیشنلس نیمڈ دا کی کانٹیکسٹ آف اسکولنگ ایز ایجوکیشنل, سوشل, کولیجیل. اسکولنگ اینڈ ایجوکیشن کانٹیکسٹ. اسکولنگ اینڈ ایجوکیشن کانٹیکسٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہے میں آپ کو وہ کرواتی ہوں. اچھا,
کنٹینٹ کو مختلف لیولز پر پڑھنے کے جو لیول ہیں، مختلف سبجیکٹس کو پڑھنے کے جو لیول ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے کر لینا ہے. لٹرل لیول میں یہ ہے کہ ٹیچر نے جو بچوں کو پڑھا دیا ہے اور بچوں نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا، تو یہ ہو گیا لٹرل لیول. اپلیکیشن لیول وہ ہے جس پر ٹیچر نے بچوں کو پڑھایا اور بچوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے. جیسے کہ ٹیچر نے بچوں کو ریڈنگ میپ کا پڑھایا تو ٹیچر ان سے کویسچننگ کرے گی کہ آپ نے کس طرح سے پڑھ لیا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب ٹیچر ان سے سوال جواب کر کے یہ معلوم کرے گی کہ کیا بچے میپ میں سے کسی بھی لوکیشن کو فائنڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ ہوتا ہے اپلیکیشنل لیول. ہائر تھنکنگ لیولز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اوپر کا لیول ہے. ایجوکیشنل کنٹیکسٹ از مچ مور دین. یہی نہیں کہ ہم نے صرف بچوں کو پڑھا دیا ہے، بلکہ اس ایجوکیشن کنٹیکسٹ کی جو اہمیت ہے، جو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی اس سے ڈیولپمنٹ، تھنکنگ سکل ڈیولپ ہو اور اس میں کریٹیوٹی پیدا ہونی چاہیے اور اس میں سوال و جواب کی جو ہنرمندی ہے وہ آ جانی چاہیے، تاکہ بچہ سوال جواب کر کے، کیونکہ زیادہ سیکھتے ہیں ان میں، یہ نہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور بس سنتے رہیں. سوشل کنٹیکسٹ آف اسکولنگ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سوشل کیپٹل، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرسن ہم کہتے ہیں کہ جس کے بہت زیادہ ریلیشنز ہیں معاشرے میں، بہت زیادہ اس کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، تو اس کو ہم لوگ سماجی رکن یا کارکن کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کے درمیان بھی سوشل کیپٹل کو اجاگر کرے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گروپنگ بنا دے بچوں کی، جس میں گروپ میں مختلف طرح کے بچے ہوں گے، جن کے مختلف ذہن ہوں گے، وہ ایک ہی طرح کی سوچ رکھنے والے نہیں ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو جانیں گے. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ سوشل کیپٹل. بچوں کو جب گروپ اسٹڈی کروائی جاتی ہے تو ان میں جھگڑوں کو ریزالو کرنے کی، پرابلمس کو ریزالو کرنے کی اسکلز انہینس ہوتی ہیں، پرسنل اسکلز ان کی امپرووڈ ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر کے زیادہ سیکھتے ہیں. کالجل کنٹیکسٹ آف اسکولنگ. کالجل کنٹیکسٹ آف اسکولنگ یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف اگر کسی ایک بندے کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکے. جیسے کہ اگر ایک اسکول میں تمام فیصلے جو ہے وہ اسکول کا پرنسپل نہیں کرنا چاہیے، پرنسپل کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ اسکول کے اگر اسٹاف کو انوالو کر رہا ہے تو یہ کالجل کنٹیکسٹ ہے اور یہ گڈ کالجل کنٹیکسٹ ہے. School business is not discussed here. It means that the matter of the schools are not discussed in the staff room. اگر وہاں کے کسی بھی اسکول کے اسٹاف کو یہ کہا جائے کہ اسکول کے جو معاملات ہیں ان کو اسٹاف روم میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا، تو اس اسکول کا جو کالجل کنٹیکسٹ ہے وہ بہت ہی ویک ہے. کیونکہ جب تک وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی رائے نہیں لیں گے، ایک دوسرے سے جانیں گے نہیں، تو وہ کیسے بیٹر پرفارم کر سکیں گے. میں بھی ایک ٹیچر کو ایک کام میں مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ دوسرے سے ڈسکس کرے گا تو اس کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے. A teacher is the most important learner in the class because he has to explore the realities of every student, the intellectual abilities, and he has to enhance them. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کلاس میں سب سے زیادہ پڑھنا، لرنر اور سیکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مختلف بچوں کی ذہنیت، ان کی ریالٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم اگر ٹیچر ہیں تو ہمیں اپنی کلاس کے ہر بچے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی ایبلٹی کتنی ہے، اس میں کون کون سی عادات ہیں، یہ کتنی جلدی پڑھ سکتا ہے، یہ کتنی جلدی اڈاپٹ نہیں کرتا، تو ہم زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. When we talk about the collegial context, we need to ensure that we are going to learn from our colleagues. جب ہم کالجل کنٹیکسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیز انشور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کولیگز سے سیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے. we need to grow professional، اور ہمیں پروفیشنلی گرو کرنے کی ضرورت ہے. So when we say that we are professional, we need to ensure that we maximize this collegial context. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پروفیشنلز ہیں تو ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو کالجل کنٹیکسٹ